اہم ترین خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، ایک ایسی خبر جس سے یہ سمجھ لیں کہ تہلکہ مچ گیا ہے پاکستان میں بھی اور بھارت میں بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے اس خبر پر۔ بھارت کے میجر گورو آریہ نے جو ایک ویلاگ کیا تھا، اس ویلاگ کے بعد یہاں پاکستان میں احمد نورانی نے سٹوری کی تھی، ان کا پلیٹ فارم ٹویٹر پر کتنا فیک ہے، تمام تر اسکرین شاٹس، اور پھر اس کے بعد مختلف صحافیوں کی جانب سے جو ایک صحافی کو جوابات تھے اور پھر اس کے بعد وہ بدل کے فیکٹ فوکس کیسے بدلا تھا، یہ تمام ڈیٹیلز اس وقت ہمارے اداروں میں یہاں سے کون معلومات چوری کرنے میں ملوث ہے، ڈیٹا لیکس میں ملوث ہے، اور پھر اس کے بعد بھارت میں میجر گورو آریہ تک پہنچانے میں کون ملوث ہے، اس کے تانے بانے مل رہے ہیں، مل گئے ہیں، بڑی حد تک اہم ترین چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ انسائڈرز سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے انوالوڈ ہیں، ایک میڈیا ہاؤس کے کچھ لوگ بھی انوالوڈ ہیں، اور ایک سیاسی جماعت، بلکہ سیدھا سیدھا نام لے لیا جائے مسلم لیگ نون، اس میں ملوث بتائی جا رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بتائی جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا، اور یہ معاملہ جس طرح سے سامنے آیا، فیکٹ فوکس، احمد نورانی، بھارت کا میجر گورو آریہ، پھر یہاں پر فخر درانی اور مختلف لوگ، یہ کیسے سامنے آیا، اس چیز کی جب ابھی یہ معاملہ بڑا ہوا، چھان بین کی گئی SECP میں، تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہ حقائق میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر آپ بیٹر جج ہیں، آپ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کریں اور پھر ان کو دیکھیں۔ معاملہ یہ ہے کہ 21 اور 23 جولائی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ایڈیشنل ڈائریکٹر مارکیٹ سرویلنس، یہ کردار ہے ارسلان ظفر۔ ارسلان ظفر نے کچھ ڈیٹا جو ہے وہ چوری کیا، اور جنرل باجوہ کے خاندان سے متعلق یہ ڈیٹا تھا، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے خاندان سے متعلق یہ ڈیٹا تھا۔ 25 جولائی کو، اب اس کی جو ٹائمنگ ہے، اس کے جو ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ 25 جولائی کو بھارت کے میجر گورو آریہ نے اس پر ویلاگ کیا، اور اس نے اپنی طرف سے یہ بتایا کہ وہ ثبوت سامنے لے کر آیا ہے، مختلف چیزیں سامنے لے کر آیا ہے۔ میجر گورو آریہ نے 25 جولائی کو اس پر ویلاگ کیا، پھر اس کے بعد اس پر اسٹوری کی احمد نورانی نے، اور احمد نورانی نے کم و بیش 1 مہینے کے بعد یہ اسٹوری کی۔ اس معاملے میں دا نیوز کے صحافی فخر درانی نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں باضابطہ طور پر ایک درخواست دی۔ فخر درانی نے، یہ آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل جا کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور یہ پاکستان میں دا نیوز سے وابستہ ہیں، جنگ گروپ سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی رؤف کلاسرا صاحب سے جو کچھ لوگوں کی بحث ہوئی، اس بحث میں یہ بھی کودے تھے، اور رؤف کلاسرا صاحب نے بتایا کہ کریئر میں، روزنامہ دنیا میں جب ان کی جاب کا معاملہ تھا تو انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا تھا۔ تو یہ وہ صاحب ہیں جو ابھی پچھلے دنوں ٹویٹر پہ بڑے ڈسکس بھی ہوئے۔ تو فخر درانی نے یہ درخواست دی، اور درخواست دے کر فخر درانی نے وہاں سے دستاویزات مانگی باضابطہ طور پر۔ ان کی جانب سے کمارہ نامی خاتون نے یہ فی ادا کی، اور یہ جو دستاویزات ہیں انہیں وصول کیا۔ یہ معلومات جو ہیں ارسلان ظفر نے، اب ارسلان ظفر جو ہیں یہ صرف SECP کے ایڈیشنل ڈائریکٹر مارکیٹ سرویلنس نہیں ہیں، یہ ہیں ظفر حجازی کے صاحبزادے۔ آپ کو یاد ہے ظفر حجازی؟ یہ وہ صاحب ہیں جو پاناما کیس میں چودھری شوگر ملز میں جو ریکارڈ ٹیمپرنگ کا معاملہ تھا، اس شخص نے جیل کی ہوا کھائی ہے۔ یہ شخص جو ہے ظفر حجازی، اس پر الزام تھا کہ اس نے میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے حق میں چودھری شوگر ملز کا ریکارڈ ٹیمپر کیا تھا۔ یہ ظفر حجازی کے صاحبزادے ہیں۔ ظفر حجازی بہت قریب ہیں، ظفر حجازی بھی اور شوکت حسین بھی، یہ کمشنر ہیں SECP کے۔ ان دونوں کا نام آ رہا ہے اس ڈیٹا کی چوری میں۔ ظفر حجازی اور شوکت حسین یہ دونوں بہت قریب ہیں سابق وزیر خزانہ، مفرور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے، اور اس سے پہلے بھی یہ ان کے لیے کام کر چکے ہیں۔ جب وہ بہت مشکل میں تھے تب بھی یہ ان کے لیے معلومات کی فراہمی کر چکے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ معلومات جو ہیں ارسلان نے چوری کی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ایک حساس ادارہ ہے۔ اس ادارے کے پاس ایک لنک ہے،
اور اس لنک کے ذریعے یہ نادرا کا نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی کا جو ڈیٹا ہے اس تک رسائی رکھتے ہیں. اب یہ رسائی ادارے کے ہر فرد کو، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ہر فرد کو نہیں حاصل، یہ کچھ خاص افراد کو حاصل ہے. ارسلان ظفر ان لوگوں میں شامل تھا جنہیں نادرا کے ڈیٹا تک رسائی حاصل تھی. ارسلان ظفر نے نادرا کے ڈیٹا سے جنرل عاصم سلیم باجوہ کے خاندان کے لوگوں کے نام اور شناختی کارڈ نمبر نکالے، اور پھر یہ نام اور شناختی کارڈ نمبر نکال کر اس نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ڈیٹا بیس میں ان ناموں کے ساتھ، ان شناختی کارڈ نمبرز کے ساتھ، موبائل فون نمبرز کے ساتھ اس ڈیٹا کو سرچ کیا. یہ ڈیٹا سرچ کرنے کے بعد اس نے یہ تمام ڈیٹا جو ہے یہاں سے چوری کیا، اور یہ چوری کرنے کے بعد اس نے پھر آگے دیا. یہ ڈیٹا پہنچا میجر گورو آریہ تک. جو ارسلان ظفر کے اور شوکت حسین کے سسٹم لاگز ہیں یہ حاصل کر لیے گئے ہیں. انہیں جب ایس ای سی پی میں ایک انٹرنل انکوائری ہوئی، اس انٹرنل انکوائری میں جب یہ اسرٹین کیا گیا کہ یہ دونوں انوالوڈ ہیں، تو ان دونوں کے سسٹم لاگز دیکھے گئے. ان سسٹم لاگز سے یہ پتا چلا کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے یہ سرچ کیا ہے، چوری کیا ہے، اور یہ انوالوڈ ہیں. ارسلان ظفر کا اس معاملے میں اب کردار یہ ہے کہ اسے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، اسے کام کرنے سے اس وقت روک دیا گیا ہے، اس سے اس کا لیپ ٹاپ لے لیا گیا ہے. اور اب اس معاملے میں ایس ای سی پی جو ہے وہ مزید انکوائری کر رہا ہے. کل کی تاریخ میں ارسلان ظفر کو ایس ای سی پی میں ایک رپورٹ پیش کرنی ہے اپنے اس تمام کردار کے حوالے سے لگنے والے الزامات کی، اور اب تک جو اس کا نام آ رہا ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے بارے میں. یہ معاملہ اس لیے بہت حساس ہے کہ ایسی معلومات وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں، جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، مختلف اہم ترین شخصیات کے بارے میں جن میں قائد حزب اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، مختلف اہم ترین مقامات کے بارے میں بھارت کو اگر دی جا رہی ہیں تو آپ اس کی جو سیریسنس ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ گورنمنٹ آفیشلز انوالوڈ ہیں، کچھ صحافت کے لوگ انوالوڈ ہیں، کچھ میڈیا ہاؤس کے لوگ انوالوڈ ہیں، اور یہ تمام مل کے جو معلومات پہنچا رہے ہیں وہ معلومات جو ہیں وہ بھارت تک جا رہی ہیں. یہ معلومات عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بارے میں نہیں ہیں، یہ ان کے بھائیوں کا معاملہ ہے، ان سے جڑا معاملہ ہے، اور یہ معاملات اس لیے بہت حساس ہو جاتے ہیں. ارسلان ظفر کا معاملہ اور مشکوک اس لیے ہو جاتا ہے کہ ایک جانب ڈیٹا چوری ہوتا ہے، ایک جانب انکوائری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ارسلان ظفر مشکوک قرار پاتا ہے، ملزم بن جاتا ہے. ارسلان ظفر کے سسٹم سے ثبوت ملتے ہیں، اور اسی تمام تفتیش کے دوران ارسلان ظفر چکر لگاتا ہے برطانوی سفارت خانے کا. وہ وہاں درخواست دیتا ہے، اور اب ارسلان ظفر برطانوی سفارت خانے میں انٹرویو دے کر آ گیا ہے. ارسلان ظفر ملک سے فرار کی تیاری کر رہا ہے، یہ ایس ای سی پی کے حکام کہہ رہے ہیں. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ احمد نورانی، جس نے فیکٹ فوکس کے پلیٹ فارم سے یہ خبر بریک کی ہے، احمد نورانی بھی امریکہ میں موجود ہے، اور حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نورانی اب پاکستان کم از کم کچھ عرصے تو واپس بالکل نہیں آتا. احمد نورانی امریکہ میں اسائلم کی درخواست دینے جا رہا ہے، اور اس کی اس نے تیاری بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ اس نے مختلف جو ٹویٹر پہ احمد نورانی نے ایسے کچھ ثبوت جمع کیے جہاں ٹویٹر پہ کچھ لوگوں نے ریاکٹ کرتے ہوئے اسے گالیاں بھی دی ہیں جو غلط بات ہے، اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی ہیں جو غلط بات ہے. احمد نورانی نے ثبوت کے طور پر جمع کر لیے ہیں، اور ان کے ذریعے احمد نورانی، پھر اس پہ احمد نورانی پہ حملہ بھی ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، تو احمد نورانی نے اسائلم کے لیے اپنی درخواست میں استعمال کرے گا، یہ حکام امکان ظاہر کر رہے ہیں. اب اس معاملے میں آپ یہ جان لیجیے کہ معاملہ بہت حساس ہے. یہ معاملہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے بھائی 90 کے آغاز سے امریکہ میں ہیں، وہ کاروبار ایک عرصے سے کر رہے ہیں. عاصم سلیم باجوہ صاحب بتا چکے کہ وہ 2003 میں پریزیڈنسی میں مشرف صاحب کے پاس گئے تھے، ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا. 2002 سے ان کے بھائیوں نے پاپا جانز کے آؤٹ لیٹس کو اون کرنا شروع کیا ہے، ریسٹورنٹس کو اون کرنا شروع کیا ہے. لیکن یہ تمام معاملہ ان کے معاملے میں حساس ہوا ہے تب جب وہ سی پیک کے چیئرمین بنے ہیں، جب ان کی جانب سے پاکستان چین ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے لیے کام ہوا ہے، اور یہ کام تیز ہوا ہے، تو پاکستان دشمن قوتوں نے ان کے خلاف اپنی مہم تیز کی ہے. اور اس میں اب ہمیں جو ڈیٹا لیکس ہے اس میں مزید نام سامنے آتے نظر آ رہے ہیں. معاملہ
بہت حساس ہو گیا ہے. ابھی یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے, اس میں چیزیں سامنے آتی جائیں گی, اس سے I'll keep you posted, کلوزلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.